زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے 3 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ اللہ رب العزت کے لیے، دوسرا حصہ ہمارے لیے، جبکہ تیسرا حصہ کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، ایک ہی چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ اس کے اعمال ہیں۔ اگر اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق، قرآن حکیم کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں بتائیں اور احادیث کے اندر ہمیں ساری چیزیں مل گئیں، اگر اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری تو پھر تو ہم جنت میں اللہ سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے۔ ورنہ اگر ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں، اس نے کس طرح سے زندگی گزارنی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کر دیا، تو یاد رکھیے وہ انسان بہت مشکل ہے کہ جنت میں جا سکے۔ ورنہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک شخص کو بروز قیامت حکم ہوگا کہ فرشتوں اسے جہنم میں لے کر چلے جاؤ، فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، تو اچانک سے حکم ہوگا کہ ہمارا فیصلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب آپ اسے جنت میں لے کر جائیں۔ وہ سوال کرے گا کہ فرشتوں، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں، لیکن آپ مجھے جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ پہلے تو جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے۔ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں، لیکن آپ نے مجھے جنت میں جانے کا کیوں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، دنیا میں ایک بار تو سو رہا تھا، نیند کی حالت میں تو نے کروٹ لی تھی اور بے ساختہ تمہاری زبان سے نکلا تھا اللہ، تو ہم نے اس ایک لفظ اللہ کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، لہٰذا اب تم جہنم میں نہیں جا سکتے، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے 70 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں دکھایا گیا ہے، یعنی کہ 69+1 69 آخرت میں دکھائے جائیں گے، جبکہ ایک حصہ دنیا میں دکھایا گیا۔ اور ایک حصے کا عالم دیکھیے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، گانے باجے سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئی میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک روزانہ سورج کی کرنیں ہمارے گھروں میں بھی بھیج دیتا ہے، چاند کی چاندنی ہمارے گھروں میں بھیج دیتا ہے، ہواؤں کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی ہے، ہواؤں کے تیور تبدیل نہیں ہوتے ہیں، سب پر برابر ایک ہی حساب سے کام ہو رہا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت۔ لیکن ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس قدر غافل ہے کہ اللہ کا نام سن کر بھی اگنور کر دیتا ہے، اللہ کے نام کو درگزر کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان جو کہ مسلسل گناہوں میں پڑا رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس کو بغیر توبہ کی موت آ جائے اور آگے والے اس کے معاملات خراب ہو جائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔